وائس آف امریکہ کے ہفتہ وار پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. آج دنیا کے کئی ملکوں میں محبت کے اظہار کا دن یعنی ویلنٹائنز ڈے منایا گیا. لوگوں نے ایک دوسرے کو پھول اور تحائف دے کر ان کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا. یہ دن پاکستان میں بھی پچھلے کچھ سالوں کی طرح آیا اور گزر گیا. پشاور یونیورسٹی میں ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک طالب علم زخمی ہو گیا. باوجود اس کے کہ پاکستان فنون لطیفہ اور آرٹ کے لحاظ سے جنوبی ایشیا کا بے حد زرخیز خطہ ہے، اس ملک میں دہشت گردی کی لہر نے ملک کے دیگر شعبوں کی طرح صحافت اور فنون لطیفہ کے شعبوں کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے. عراق کے بعد پاکستان کو دنیا میں صحافت کے لیے خطرناک ترین ملک سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں ٹیلی ویژن اور فلم سے منسلک کئی فنکار یا تو اپنے شہروں کو چھوڑ کر نسبتاً محفوظ شہروں کو نقل مکانی کر گئے ہیں یا پھر پاکستان سے ہی چلے گئے. فنون لطیفہ پر دہشت گردی کے اثرات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں شاہد محمود ندیم صاحب. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اجوکا تھیٹر کے اور ڈائریکٹر ہیں پی ٹی وی اکیڈمی کے. شاہد صاحب، ویلکم ٹو دی اسٹوڈیوز. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. پلیزر. لاہور سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں معروف مصنف پلے رائٹر اصغر ندیم سید صاحب. حال ہی میں لاہور میں ان پر حملہ کیا گیا جس میں یہ گولی لگنے سے زخمی ہو گئے، لیکن ماشاءاللہ جلد صحت پکڑ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. اصغر ندیم سید صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جی شکریہ. اور اسلام آباد سے ٹیلی فون پر ہی ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کی رکن سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ. سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جی. اصغر ندیم سید صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کروں گا. آپ کو کیوں نشانہ بنایا گیا اور کیا لاہور کے فنکار اب دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں؟ نہیں، میں اس حوالے سے بالکل کچھ نہیں جانتا. مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اس واقعے کے بعد پاکستان کے چاہنے والوں نے، اس میں ہر طبقے کے لوگ تھے، ہر مسلک کے، ہر سیاست کے لوگ تھے، جنہوں نے اس پہ مجھے دعائیں دیں، اس پہ مجھ سے محبت کی. یہ ایک میرے لیے ایک بہت بڑا لمحہ تھا کہ لوگ کس حد تک اپنے لکھنے والوں کو چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کلچر ختم ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی دہشت گردی نہ ہو. یہ ایک میرے لیے یہ بہت بڑا حوصلہ افزا بات تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل نہیں جانتا کہ کون لوگ تھے، کیا ان کے مقاصد تھے، بالکل نہیں جانتا. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، میں نے انہیں معاف کیا. میں ایک امن پسند شہری ہوں، میرے کوئی عزائم نہیں. میں سب کے لیے محبت چاہتا ہوں، میں سب کے لیے خیر خواہی چاہتا ہوں، اور میں جو لکھتا ہوں وہ سب لوگوں کی امانت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. اس لیے میں بالکل اب کھلے دل سے بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میرے ساتھ جو محبت شیئر ہوئی ہے، جو محبت میرے خاندان کو ملی ہے، وہ میں اس پہ بہت بہت فخر محسوس کر رہا ہوں. اصغر ندیم صاحب، آرٹ کسی معاشرے کی تعمیر میں کیا کردار ادا کرتا ہے اور اس کو دبانے یا ختم کرنے کے کیا اثرات ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آرٹ کو دبایا جا سکتا ہے. آرٹ ایک ایکسپریشن ہے، ایک کریٹیوٹی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو تخلیق کار بناتا ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا. وہ کوئی شاعر ہو، وہ پینٹر ہو، وہ کوئی موسیقی کر رہا ہو، کوئی ناول لکھ رہا ہو، کوئی اخلاقی قدروں کے حوالے سے لکھ رہا ہو، وہ سب تخلیقی کام اللہ کی طرف سے، اللہ اس کو ٹیلنٹ دیتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے کہیں بھی دبایا جا سکتا ہے. ایک بات، اور میں ہمیشہ پڑھاتا رہا ہوں، میں 40 سال سے ادب پڑھا رہا ہوں اور آرٹ پڑھا رہا ہوں، اور میں نے بچوں کو یہی بتایا ہے کہ سوسائٹی کی ترویج کے لیے، آپ کی اخلاقی قدروں کی ترویج کے لیے، آپ کی فیملی ویلیوز کی ترویج کے لیے ادب بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. آپ کے عقیدے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. آپ کے ارد گرد جو اخلاقی قدریں، اچھی قدریں ہیں، وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. تو سوسائٹی کو آرٹ پروموٹ کرتا ہے، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. تو وہ کرتا رہے گا انشاءاللہ. ہماری سوسائٹی کمزور نہیں ہے. درست کہا آپ نے. شاہد ندیم صاحب، جب کسی معاشرے میں انتہا پسندی جڑیں پکڑتی ہے تو وہ سب سے پہلے آرٹ کو اور لٹریچر کو ختم کرنا شروع کرتی ہے. پاکستان میں آرٹ اور آرٹسٹ کس حد تک محفوظ ہیں اور پچھلی ایک دہائی میں ان کی زندگی کو کیا خطرات میں اضافہ ہوا ہے یا آرٹ کو اوور آل خطرات میں اضافہ ہوا ہے؟
عاطف، یہ مسئلہ تو شروع سے ہی ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس کے جو بانی ہیں ان کا نقطہ نظر اور تھا پاکستان کے بارے میں کہ کس طرح کی سوسائٹی ہوگی، لیکن ایک خاص نقطہ نظر کے لوگوں نے یہ پرچار شروع کیا کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ کوئی ہوا میں معلق ہے اور اس کا ارد گرد کے ماحول سے، اپنی دھرتی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جب آپ اپنے کلچر کو ڈسون کر دیں، اپنی ہیریٹیج کو ڈسون کر دیں، تو پھر وہ رویے پنپتے ہیں جو منافقانہ رویے ہیں کہ ہم فلم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم میوزک انجوائے کرتے ہیں، ہم ڈانس بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کو ہم وہ رسپیکٹ نہیں دیتے، وہ ایکنالجمنٹ نہیں دیتے جو اس کا حق ہے ایک پرفارمنگ آرٹ کے طور پہ۔ تو یہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اسٹرینگتھن ہوا ہے، اور اس کو تین طرف سے خطرہ ہے۔ ایک تو آبویس خطرہ ہے جو طالبان ذہنیت کے لوگ ہیں، جو ایک اندیکھا دشمن ہے اور جو سیدھا بم اور گولی کی بات کرتا ہے، اس سے تو کوئی ریشنل بات ہو نہیں سکتی۔ اس کے بعد پھر ہماری سوسائٹی کے اندر ایک پرو طالبان یا اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو پہلے ذرا خاموش رہتے تھے، اب چونکہ حالات بگڑے ہیں تو وہ زیادہ کھل کے بول رہے ہیں اور وہ اٹیک کر رہے ہیں آرٹ کو، اور کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہمارے معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بڑا دوغلا ہے اور بڑا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ موقع پرستانہ ہے کہ وہ کھل کے اپنے جو کلچر ہے اس کی بات نہیں کرتے۔ مثلاً موہنجو ڈارو کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی پری اسلامک ہے، اس کا ہماری سوسائٹی سے کیا تعلق ہے۔ اگر کوئی رقص موسیقی کی بات ہو تو یہ اس میں انڈیا کا انفلوئنس نظر آ جاتا ہے۔ ادروائز کوئی اپنے پرانے کلچر کی بات ہو تو ایران کا انفلوئنس جو ہے اس کے خلاف بھی لوگوں میں ایک رویہ ہے۔ پھر ویسٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، جی پاپ کلچر ہے تو یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ تو ہمیں آرٹ کے اندر بھی جو ایک نیچرل ایکسپریشن لوگوں کا ہوتا ہے ان کی شناخت کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور جس میں اپنی دھرتی، اپنی تاریخ، اپنا مذہب، کلچر کا بھی تعلق ہوتا ہے اور ارد گرد کے ماحول کا بھی تعلق ہوتا ہے، اور دنیا کے میں جو کلچر چل رہا ہے اس کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ سارا مل کے ہماری ایک کلچرل آئیڈینٹی بنتی ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو آرٹ سب سے پہلا ٹارگٹ اس لیے لگتا ہے کہ یہ آرٹسٹ بیچارے مظلوم لوگ ہیں، ان کا کوئی کلاؤٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بہت بڑا فائنینشیل یا پولیٹیکل کوئی اس کے سپورٹرز نہیں ہوتے۔ چنانچہ جب بھی یہاں عورتوں پہ مطلب الزام آتا ہے یا آرٹسٹوں پہ، جب بھی یہ ایک جو انتہا پسندی کی لہر ابھرتی ہے، تو اس وقت ہمارا فنکار جو ہے وہ تین طرف سے گھرا ہوا ہے۔ ایک یہ طالبان، اور ایک جو الماری میں چھپے جو کلوزٹ طالبان ہمارے میڈیا میں، ہمارے سیاسی جماعتوں میں اور ہمارے تدریسی جو ایک دنیا ہے اس کے اندر ہیں، اور تیسرے ہماری حکومت اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ایک اس کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ ان کی پرائیورٹی نہیں رہی۔ کلچر منسٹر جو ہے عموماً جو بالکل جو جس کو کہتے ہیں جھونگے میں جس کو کچھ دینا ہونا اس کو کلچر منسٹر بنا دیتے ہیں۔ صحیح۔ سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سمیحہ صاحبہ، کیا پاکستانی سوسائٹی اس قدر قدامت پسند ہمیشہ سے تھی یا وقت کے ساتھ ساتھ ہو گئی ہے کہ وہ مصوروں، مصنفوں اور فنکاروں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور کیا یہ درست ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے مجھے دو بہت ہی بڑے لوگوں کے ساتھ انوائٹ کیا ہے اس پروگرام میں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ پروگرام جب بھی ہوں، جب بھی ڈسکشن کے پروگرام ہوں، تو میں اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں اور اس پروگرام کے لیے بھی کہ جب ہم کہتے ہیں نا ورڈز ہرٹ، کہ الفاظ کبھی کبھی اللہ نہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کو الفاظ کے ذریعے سے زخمی کریں یا اس معاشرے کو زخمی کریں، اور جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دے آر لائک برکس، وی کین کنسٹرکٹ ود دیم اے برج اور اے وال۔ ہم اس سے دیوار بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تقسیم کر دیں، اور ہم اس میں برج بھی بنا سکتے ہیں، پل بھی بنا سکتے ہیں کہ جس سے ہم وہ گیپس جو ہیں وہ فل اپ کر دیں۔ اور مجھے اپنے ابو کی ایک بات یہ بھی بہت یاد آتی ہے کہ آپ الفاظ سے وہ برکس ہی ہوتے ہیں، آپ اس سے پیرامڈ بھی تعمیر کر سکتے ہیں اور آپ اس سے ایک قبر بھی بنا سکتے ہیں، گریو بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ دفن ہی ہو جائیں۔ لیکن سمیحہ صاحبہ آج کل ہمارے ہاں، سمیحہ صاحبہ قطع کلامی معاف، ہمارے ہاں الفاظ کے بجائے گولی کی زبان بولی جا رہی ہے۔ جی، میں یہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اللہ کرے کہ جو لوگ جن کے الفاظ کچھ اہمیت رکھتے ہیں اور جن کے الفاظ اور کہے کا لوگ احترام کرتے ہیں، میں
कहती हूँ कि हम सब लोगों को इस ज़बान से लोगों को दिलों के जोड़ने का हम एहतमाम करें और अल्लाह करे कि हम इस ज़बान से लोगों को और ज़्यादा दूर ना करें। और जो हमारे माशरे में बदकिस्मती से मोहब्बत की बजाय आपने भी मोहब्बत का जिक्र किया, तो मैं समझती हूँ कि हमें तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा ही दीन दिया जो कि है ही मोहब्बत और सलामती का दीन, जो कि अल्लाह से लेकर बंदों तक की सब की मोहब्बतें सिखाता भी है। और अल्लाह करे कि हम वो मुआशरा कायम भी कर सकें जो बदकिस्मती से हम नहीं कायम कर सके अभी तक। और अल्लाह करे कि हम नहीं कर सके, हमारी आइंदा आने वाली नस्लें ज़रूर इंशाअल्लाह इसको इसी तरह से अदा करेंगी। सम्या साहिबा, इस प्रोसेस में जी आपने जो क्वेश्चन किया जी आपने जो सवाल किया वो मैं समझती हूँ कि उसमें बहुत सारी हकीकत भी है और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग उसको यानी उछालते भी हैं, फिर बहुत ज़्यादा भी उछाल देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जितनी भी हम कर सकते हैं कि उसको हम कम से कम उसको उछालें और उसको बहुत ज़्यादा उन नफ़रतों को हम उनके ऊपर मोहब्बत की जो ये नफ़रतों की आग जो है हम इसको मोहब्बत की वजह से और मोहब्बत के ज़रिए से उसको ख़त्म करने में यानी अपना किरदार अदा करे। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो हो रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं और लोगों के अंदर जो एक और उसमें दोनों तरह का एक्सट्रीमिज्म है और दोनों तरह की जो पोलराइजेशन है उसकी वजह से हमारा मुआशरा जो है वो उस बिगाड़ का शिकार हो रहा है। और अल्लाह करे कि हम यानी उससे यानी इज्तनाब बरत सकें। मैं अपनी बात में थोड़ी सी मैं ज़रूर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और एक आयत मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब फतेह मक्का से कबल कुरैश मक्का ने सुलह हुदैबिया का मुआहदा तोड़ा, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाबले का जब अज़म किया तो उस ज़माने में एक औरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई मक्का से मदीना। वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की लौंडी थी जो बाद में आज़ाद होके गाने बजाने का काम करने लगी। और वो जब पता चला कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के सरदार बन गए हैं, तो वो यानी आई और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तंगदस्ती की शिकायत की। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान से अपील की कि हमारे ख़ानदान की लौंडी थी, अब ये काम कर रही है और अब आई है आप लोगों के पास। तो कहते हैं सबसे उन्होंने जमा करके और उन्हें बहुत सारा माल दे के और रुखसत किया। बाद में उस औरत का फिर लंबा किस्सा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें कोई एक मिसाल भी नहीं मिलती कि कोई गा बजा रहा है, कोई अपनी कोई और एक्टिविटी में जो उसकी रोज़ी का ज़रिया है, तो उसको उस यानी दबाव से, जबर से या कोई सजा देकर उसकी इस्लाह नहीं की गई, बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरदस्ती मोहब्बत के जरिए इस्लाह की गई। वक्त है एक ब्रेक का। समिया साहिबा आप भी हमारे साथ रहिएगा, अस्कर नदीम साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबर जो आप पर असरअंदाज हो सकती, खबर जो आपके माहौल को बदल देगी, वो खबर जो आपकी दुनिया का नक्शा तब्दील करने वाली, वो खबर जानिए मुझसे, आयशा खालिद से। और मेरी उंगलियां बुरी तरह से फ्रीज हो रही हैं, इस वजह से हमें वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागना है। बदलती हुई दुनिया, साइंस किस तरह हमारी जिंदगियों में तब्दीली ला रही है। अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। कैमरा दे दे तो मुझे दे दो कैमरा। नहीं जाओ तुम, श्योर जाओ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। अस्कर नदीम सैयद साहब, क्या पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारे माशरे की दुरुस्त अक्कासी कर रही है या फिर टीवी पर ज़्यादातर जो दिखाया जाता है वो महज ख्वाबों का महल है? तासुरात ये हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टेलीविज़न पे इस वक्त
وہ سب کچھ پورٹرے نہیں کر رہی جو سوسائٹی کی ضرورت ہے، جو ہمارے مختلف طبقوں کے خیالات کی ترویج کے لیے، ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے، ان کی گائیڈنس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پورا نہیں کر رہی۔ اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں کہ یہ جو چینلز ہیں پرائیویٹ، نیچرلی یہ ایک طرح سے کمرشلائزیشن کی بنیاد پر ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک خاص قسم کا ریٹنگ سسٹم انہوں نے ایوالو کیا ہوا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس پہ ابھی بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ریئل ایشوز ہیں سوسائٹی کے، جیسے کہ یہی جو سوال آپ نے اٹھایا ہوا ہے کہ سوسائٹی میں تقسیم در تقسیم کا عمل کیوں ہو رہا ہے، سوسائٹی میں پولرائزیشن کیوں ہو رہی ہے، ایک سوسائٹی جو ایک خاص خطے کے اندر پروان چڑھ رہی ہے، جس کا مذہب ایک ہے، جس کے عقیدے ایک ہیں، جس کی انوائرمنٹ ایک ہے، جس کی تعلیم کا نظام اگرچہ ایک نہیں ہے لیکن تعلیم ایک رول پلے کرتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس سارے خطے کے جو مسائل ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے خواتین کے کچھ خاص قسم کے ایشوز کو آپ ہائی لائٹ کریں، اور وہ بھی فیک ایشوز ہوں جو کہ اصل عورت کے ایشوز نہیں ہیں۔ اصل ہماری عورت کا ایشو یہ ہے اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا فیوچر، اس کے لیے انوائرمنٹ، اس کے لیے اچھا ماحول، اس کے رائٹس، اس کی حقوق، یہ ہے آج کی عورت کے مسائل۔ تو آپ کس طرح کے مسائل دکھا رہے ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح پورٹریل ہے ایک سطح پر۔ دوسری سطح پر اب ان کو سوچنا چاہیے کہ معاشرے کی ضرورتیں کیا ہیں، معاشرے کو جوڑنا کیسے ہے۔ سمیہ رحیل قاضی نے اچھی بات کی کہ برج بنانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے، آپ کو اختلافات دور کرنے چاہیے، آپ کو کچھ سنتھسس کریٹ کرنا چاہیے کہ زندگی کے اصل ایشوز یہ ہیں اور اس میں سب کو ایک جیسا ریسپانس دینا چاہیے۔ جہالت کے خلاف سب کا ایک ریسپانس ہونا چاہیے، اور جو دہشت گردی، انتہا پسندی، غصہ، انٹالرنس، یہ سب کچھ اس کے خلاف سب کو ایک جیسا رویہ دکھانا چاہیے۔ تو یہ ہیں وہ ایشوز جو میں سمجھتا ہوں ٹیلی ویژن پہ آنے چاہیے۔ یہ ہر وقت سیاست کھیلنا، ہر وقت چند ایشوز کو چبانا، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے اسی ملک کے اندر انہوں نے فنون لطیفہ پہ کتنے پروگرام کیے، اور چھوڑ دیں اخلاقیات پہ کتنے پروگرام کرتے ہیں یہ لوگ، جو اخلاقیات ہماری کردار سازی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشل انوائرمنٹ کے لیے، سوشل اویئرنیس کے لیے، سوسائٹی کی ضرورتوں کے لیے انہوں نے کتنے پروگرام کیے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی دیکھا۔ تو بھائی اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں اصغر ندیم سید صاحب، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ شاہد ندیم صاحب، میڈیا کے بارے میں متضاد رائے پائی جاتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ میڈیا وہ دکھاتا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹیون کرنے کے لیے یا لوگوں کی رائے بنانے کے لیے میڈیا ایک خاص قسم کی لائن یا پروگرامنگ دکھاتا ہے اور پھر لوگوں کی رائے ویسی بن جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ رائے درست ہے؟ دیکھیے جی، پہلے جب پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ کی منوپلی تھی سرکاری، تو اس وقت یہ سرکار کے لوگ طے کرتے تھے کہ عوام کیا دیکھنا چاہتے ہیں یا ان کو کیا دیکھنا چاہیے۔ اب جب پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے تو اب جو مالک ہے، جو سیٹ ہے، اور جو سیٹ کے پیچھے جو اس کا سرپرست ہے جو اس کو بزنس دیتا ہے، وہ یہ طے کرتے ہیں کہ عوام کو کیا دیکھنا چاہیے یا عوام کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ریٹنگ کا انہوں نے ایک بڑا فالٹی سا نظام بنایا ہوا ہے جو بہت ہی لاپ سائیڈڈ ہے، کیونکہ جو سیٹ ہے یا جو ریٹنگ کا میکنزم ہے وہ دیکھتے ہیں جن لوگوں کے پاس بڑے شہروں میں کنزیومرز ان کے جو ہیں ایڈورٹائزرز کے، ان کے پاس کلاؤٹ ہے، اور وہ ان کی جو رائے ہے وہ اس کو وہ ایک ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن جو پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت ہے، جو چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ ان کی کیا ایمبیشنز ہیں، ان کے کیا پرابلمز ہیں، ان کا تفریح کے بارے میں کیا رویہ ہے، تو وہ تو بالکل ڈس انفرینچائز ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو فیمیل اورینٹیڈ ڈرامے ہیں جو عورتوں کے، جن کا اصغر نے بھی ذکر کیا، اس میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی چونکہ یہ عورتوں پہ بنائیں لیکن عورتوں کو مظلوم دکھائیں۔ یعنی ایک کیس ہے جس میں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک عورت ظلم سہ رہی ہے، ایک بیوی جو ہے، اور ہر ایپیسوڈ میں اس پہ مزید ظلم ہوتا ہے اور وہ برداشت کیے جا رہی ہے، تو اس کی ریٹنگ بڑی صحیح جا رہی ہے۔ جس ایپیسوڈ میں جا کے وہ بغاوت کرتی ہے یا ریزسٹ کرتی ہے اور گھر چھوڑ دیتی ہے،
اور گھر چھوڑ کے اپنے میکے چلی جاتی ہے تو ایک دم ریٹنگ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور وہ پروڈیوسر بھاگے بھاگے آتے کہتے ہیں اس کو واپس لاؤ گھر میں تاکہ مزید یہ ظلم کا شکار ہو. تو یہ ایک بڑی سک مینٹیلٹی ہے. آپ کا میڈیا پاکستان میں جس طرح کا ملک ہے جس میں تعلیم کی بھی کمی ہے, جس میں مختلف ایتھنک ٹینشنز بھی ہیں, اس میں ایک بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے جو اس کا سوشل رول ہے. اب یہ پیسے کمائے جانے کی مشین تو نہیں ہے یہ ٹی وی چینل, سو یہ اونرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے عوام کی جو رائے ہے اور ان کی جو امنگیں ہیں ان کی عکاسی کریں اور اس ملک میں امن کو اور برداشت کو اور ترقی کو اور انسانی حقوق کو ہم پروان چڑھائیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی نہ حکومت اس پہ اب دلچسپی رکھتی ہے اور نہ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے جو پنڈت ہیں نہ وہ اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں. بس پیسہ کمائے جا رہے ہیں اور ریٹنگ بڑھائے جا رہے ہیں. سامع صاحبہ, جیسے کہ ذکر کیا شاہد ندیم صاحب نے کہ جہاں تک عورت کو مظلوم دکھایا جاتا ہے تو سب ٹھیک رہتا ہے, لیکن وہی عورت جب اپنی بقا کے لیے, اپنی عزت کے لیے, آبرو کے لیے, ڈگنیٹی کے لیے کوئی ایسا سٹیپ اٹھاتی ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ معاشرہ اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, چاہے اس کا جو اقدام ہے, قدم ہے, وہ بالکل درست ہو. کیا وجہ ہے کہ یہ سوچ تبدیل نہیں ہو سکی آج تک؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ اس میں معاشرے کا بھی بہت قصور ہے اور میڈیا کا بھی بہت قصور ہے. جیسے ابھی میرے ان دونوں بھائیوں نے بتایا کہ جو ہمیں معاشرہ یعنی میڈیا ہمیں جو دکھا رہا ہوتا ہے وہی پھر آگے سوسائٹی میں پروان بھی چڑھتا ہے. یہ پیرالل سائڈ بائی سائڈ کا طریقہ کار ہے جو میڈیا دکھاتا ہے یا جو معاشرے میں ہوتا ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو کچھ آج کل ہمارے ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے, ماشاءاللہ کوئی 50 کے قریب چینلز ہیں اور اس میں ایک بھی کوئی ہمارے معاشرے کی صحیح تصویر کشی نہیں دکھا رہا. یا تو وہ عورت کو بے تحاشا سارا وقت مظلوم یعنی اگر ثابت کرتے ہیں, اور یا اس کو صرف اشتہار کا ذریعہ ہمیں سارا دن یعنی پاکستانی چینلز کے اوپر بالکل لو جس کو کہتے ہیں نا, جس میں نہ دین کا وہ کچھ ہے اور نہ دنیا کا, دونوں طرف سے بالکل فضول ایک چیز. یا تو سارا دن عشق اور محبت ہے اور یا گانا اور بجانا ہے. کچھ بھی ہمیں ہمارا معاشرتی جو تصاویر ہوتی ہیں, حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہی دونوں میرے بھائیوں نے بہت یعنی پاکستان ٹی وی کے وہ جو ڈرامے تھے جس کے وہ کے لیے سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھیں اور لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے, اس میں ہمیں آج تک نہیں یعنی یاد کہ اس میں کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ جس کو ہم فیملی کے ساتھ نہ دیکھ سکتے ہوں. اس کے لباس بھی, اس کے مکالمے بھی, اس کی وہ سارا کچھ. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کا ذوق ہی اتنا بدذوق لوگوں کو کر دیے. یا آج کل سارا دن وہ یہ جو ٹاک شوز ہوئے وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ, یعنی وہ اس میں بجائے کہ آپ تربیت کریں وہ بھی ایک نری لڑائی جھگڑے اور فساد کو اچھال دیتے ہیں اور سلوشنز کے لیے کچھ بھی ہمیں یعنی نہیں دیا جاتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو میرے دونوں بھائی ہیں اس طرح کے لوگوں کو اور بھی دوبارہ آگے آنا چاہیے, جو ایک صحیح آرٹ تھا, جو صحیح ایک ہماری ثقافت تھی, جس میں ایک احترام تھا, جس میں رشتوں کا احترام تھا, جس میں وہ سب کچھ تھا جو کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے. اور لوگوں نے ان دونوں لوگوں کو کیوں معاشرے میں احترام ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں عطا کی اس معاشرے کو کہ جس کو آج بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, آج بھی ان کے تھیٹر کی بھی اور ان کے ڈراموں کی بھی لوگ آج بھی قدر کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں اگر اس طرح کے لوگ دوبارہ آ جائیں اور دوبارہ وہ اپنی اصل کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ یہ جو ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے دونوں طرف, تو یہ جو ایک طرف کا ہم کہتے ہیں نا ریلیجس ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے, تو آپ دیکھیں وہ دوسری طرف کا ایکسٹریمزم بھی تو بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے بھی لوگ ایک رد عمل کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں ایک برج بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں دوبارہ اسی طرف لانے کی ضرورت ہے جس میں ہم ایک بہت خوبصورت فیملی پروگرام دیکھا کرتے تھے, ہمیں اسی طرح کے متوازن مزاج کو پروان چڑھنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے.
टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन इस सब में मैं और आप कहाँ हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ। मैं हूँ ताबिंदा नेगी। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले समिया राहील काजी साहिबा बात कर रही थी कि दोनों तरफ एक्सट्रीम नज़रियात हैं, राइट के भी लेफ़्ट के भी, और ये बात कुछ हद तक दुरुस्त भी है। हमारे साथ अलमिया ये है शायद नदीम साहब कि राइट लेफ़्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और लेफ़्ट राइट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कैसे इन दोनों को एक दरमियान की राह पे लाया जाए? ये बड़ी अच्छी बात के लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मोहतरमा इतनी माकूल बात कर रही हैं कि मुझे उनसे इत्फाक किए बगैर चारा नहीं। लेकिन ये है कि ये जो ब्रिज की वो बात कर रही हैं, ये मतलब वन वे ब्रिज नहीं होता, ये दो तरफा ब्रिज होता है। और ये ब्रिज एक तो विद इन पाकिस्तान है कि जो एक जदीद जहन रखने वाले लोग हैं और जो कुछ कदामत पसंद लोग हैं उनके दरमियान होना चाहिए। लेकिन जब आप मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं तो फिर उस पर दो राय और मकालमा और इख्तलाफ राय की गुंजाइश नहीं रहती। सो मज़हब का ज़रा इस्तेमाल कम होना चाहिए। जब सकाफ़त की बात होती है तो मज़हब उसका हिस्सा ज़रूर है, लेकिन उसमें आपकी तारीख़, आपका जोग्राफिया, आपके लोग, आर्ट और बहुत सारी चीज़ें आती हैं और वो आपकी शनाख्त का एक हिस्सा होती हैं। यही वजह आज जो हमारे मसाइल पैदा हो रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है और लैक ऑफ आइडेंटिटी है, वो इसी वजह से है कि हमने अपनी शनाख्त का एक हिस्सा काट दिया है और मजहबी शनाख्त जो है उसको ज़रा ओवर स्ट्रेस कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ज़रूरी चीज़ है। बाकी ये जो ब्रिज है ये बाकी दुनिया के साथ भी बनना चाहिए। हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो बर्रे सग़ीर का भी हिस्सा है, हम दुनिया का भी हिस्सा हैं। तो वो अब आजकल के ज़माने में जब ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, उसको हम काट नहीं सकते। तो इसलिए अगर कोई गैर मुल्की असरात आते हैं, कोई पॉपुलर कल्चर के ज़रिए या फिल्मों के ज़रिए या आर्ट के ज़रिए, तो उसकी हम दीवारें नहीं बना सकते। फ़र्क इंतहा पसंदी में ये है कि जो दाएं बाजू की या मजहबी इंतहा पसंद है वो गोली की ज़ुबान में बात करते हैं या कुरान सर पे रख के ले आते हैं जिस पे आगे फिर डिबेट नहीं हो सकती। जो दूसरी तरफ के इंतहा पसंद हैं वो गोली की ज़ुबान में बात नहीं करते, वो आपके मजहबी जज्बात को इश्तियाल नहीं देते, लेकिन वो भी जो है वो एक्सीड करते हैं लिमिट से। और मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया जो है वो हमारे मुआशरे की अक्कासी नहीं कर रहा। हमारा मुआशरा इतना जमहूरी और इतना पुरअमन नहीं है जितना कि टेलीविज़न के टॉक शोज़ में नज़र आता है, और हमारा कल्चर इतना ज़्यादा मगरिब ज़दा नहीं है जितना हमें नज़र आता है टीवी ड्रामों या फैशन शोज़ में नज़र आता है। हमारी अपनी जो शनाख्त है उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपना थिएटर, अपना फ़न, अपना म्यूज़िक, उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली कम होगा, बल्कि हम उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगा समिया साहिबा आपसे भी, लेकिन पहले असगर नदीम सैयद साहब से। असगर नदीम सैयद साहब, जमालियाती जो फ़न जमालियात जो है इसकी क्या कोई हुदूद हो सकती है? क्योंकि हमारी तारीख़ में मंटो से लेकर आज तक राइटर्स पर, मुसव्विरों पर, फ़नकारों पर बहुत सा दबाव पड़ता रहा है, केसेस हुए हैं। क्या हदूद होनी चाहिए इनकी? देखिए, आर्ट है ही जमालियात का नाम, क्योंकि अगर किसी आर्ट में एस्थेटिक्स नहीं है या एस्थेटिकल वैल्यूज नहीं हैं तो वो आर्ट ही नहीं बनता। पहली बात तो ये है। इसलिए कि एक्सप्रेशन हो या किसी भी सतह का एक्सप्रेशन हो, उसमें बुनियादी कदर जमालियात की होती है, चाहे वो नॉवेल हो। साहब, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। समिया राहील काजी साहिबा, आपसे भी बहुत माजरत चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपका दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। शायद नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। इंडिपेंडेंस एवेन्यू से मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।